کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، ناگن، یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے، کمکم بھاگیہ اور ایسے کئی ڈرامے پاکستانی ٹی وی سکرینز پر چلتے دکھائی دیتے تھے۔ اور پھر 2016 میں گورنمنٹ کی طرف سے انڈین چینلز پر لگائی گئی پابندی کے بعد عوام کی ایک بڑی تعداد نے پاکستانی ڈراماز کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کیا، اور پھر ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ پاکستانی ڈراماز انڈین ڈراماز سے کئی گنا بہتر ہیں۔ وہ کن وجوہات پر چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسی کیا ریزنز ہیں کہ پاکستانی ڈراماز انڈین ڈراماز سے بہتر ہیں۔ نمبر 1 ریزن ہے سٹوری لائن۔ ایک وقت تھا کہ انڈین ٹی وی انڈسٹری پر ایکتا کپور کا راج تھا، پھر وہ بڑی سکرین پر چلی گئیں، لیکن آج بھی انڈین ٹی وی پر ان کا متعین کیا گیا معیار چل رہا ہے، جہاں ڈرامہ کریئٹرز ساس بہو کی کہانیوں کو برقرار رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ جو مین ڈیفرنس نظر آ رہا ہے وہ ان کی کہانی کا ہے۔ پاکستانی ڈرامے زیادہ حقیقت پسند اور آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں، جبکہ انڈین ڈراموں میں ان ریئلسٹک سٹوریز، بڑے کرداروں اور ایگزیجریشن سے کام لیا جاتا ہے، جس سے ہر ڈرامے میں صرف ساس بہو کی لڑائی جھگڑے ہی دکھائی جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی ڈراموں میں ساس بہو کے ریلیشن پر بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے ایک ٹاپک کے ساتھ دوسرے سوشل ایشوز کو بھی اس ڈرامے کا حصہ بنایا جاتا ہے، اس وجہ سے پاکستانی ڈرامے حقیقت کے قریب لگتے ہیں۔ دوسرا مین پوائنٹ ایکٹنگ کا ہے۔ انڈین ڈراموں میں ضرورت سے زیادہ گردن کو ہلایا جاتا ہے اور آنکھوں کو پھیلایا جاتا ہے، بری خبر سننے پر ہر بار دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ایسی اوور ایکٹنگ ڈرامے کا مزہ خراب کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس پاکستانی ڈراموں میں ایکٹرز بہت نیچرل ایکٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بالکل نارمل، جیسے وہ روٹین لائف میں بات چیت کرتے ہیں ویسے ہی وہ ڈرامے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین ڈراموں میں بیک گراؤنڈ میں بہت ہی سنسنی پھیلا دینے والا میوزک چل رہا ہوتا ہے، بہت مبالغہ امیز ساؤنڈ ایفیکٹس اور ڈرم بیٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل بھی نارمل نہیں ہے۔ لیکن پاکستانی ڈراموں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے او ایس ٹیز کو لوگ بے حد پسند کرتے ہیں اور ڈرامہ ریلیز ہونے سے پہلے ویٹ کرتے ہیں کہ ڈرامے کا او ایس ٹی کیسا ہوگا۔ تیسرا اہم پوائنٹ ڈرامے کی لینتھ ہے۔ پاکستانی ڈرامے 30 سے 40 ایپیسوڈز کے ہوتے ہیں اور اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ ان 30 to 40 ایپیسوڈز میں کہانی مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ سٹوری کا میسج بھی پوری طرح سے کنوے ہوگا۔ ڈرامے مختصر ہونے کی وجہ سے آڈینس لاسٹ ایپیسوڈ تک اس ڈرامے کے ساتھ جڑی رہتی ہے، بلکہ اب تو پاکستان کے اندر شارٹ ڈراماز کو کافی پسند کیا جا رہا ہے، جو کہ صرف 12 سے 15 یا 20 ایپیسوڈز کے ہوتے ہیں۔ ان ڈراماز میں سینز کو ڈریگ نہیں کیا جاتا، ڈرامہ ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے، اس لیے پاکستانی عوام میں ان شارٹ ڈراماز کی مقبولیت میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے اپوزٹ انڈین ڈراماز سالوں چلتے ہیں اور نسلیں دیکھتی ہیں، مطلب ایک ڈرامہ کئی سالوں تک چلتا ہے جس میں یادداشت کا چلے جانا، دوسرا جنم، ساس بہو کے لڑائی جھگڑے اور ہر بری خبر کے بعد دل کا دورہ پڑ جانا، پلاسٹک سرجری کروا لینا جیسے واقعات کو دہرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی ڈراموں میں شادی کے چند سینز ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ کے ڈرامے میں شادی کو دکھایا جاتا ہے، اور جبکہ اپوزٹ میں انڈین ڈراموں میں شادی مہینوں تک چلتی ہے، جس میں مہندی، سنگیت اور دیگر تقریبات کو حد سے زیادہ ڈیٹیل میں دکھایا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ریٹنگ تو ہائی ہو جاتی ہے، لیکن ڈرامے کا اصل مقصد کہیں کھو جاتا ہے۔ چوتھا مین ریزن پروڈکشن کوالٹی ہے۔ پروڈکشن کے لحاظ سے پاکستانی ڈراموں کا معیار کافی ہائی ہے۔ پاکستانی ڈراموں کے اندر اٹینشن ٹو ڈیٹیل ورک ہوتا ہے۔ سیٹ، کاسٹیوم انتہائی خوبصورت، حقیقت کے قریب اور کہانی کے مطابق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کے لیے پاکستانی ڈرامہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جبکہ انڈین ڈراموں کی پروڈکشن کوالٹی کافی غیر متوازن ہے۔ انڈین ڈراموں کے سیٹ میں بہت زیادہ عالی شان گھر اور امیرانہ لائف سٹائلز کو دکھایا جاتا ہے۔ پاکستانی ڈراموں میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن کہانی کے مطابق۔ اس کے علاوہ انڈین ڈراماز میں کریکٹر سونے کے وقت بھی نائٹ سوٹ کی بجائے بھاری کڑھائی والے اور شاندار کپڑے بے انتہا میک اپ کے ساتھ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگتا۔ پاکستانی ڈراموں میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ڈرامہ زیادہ سے زیادہ حقیقت کے قریب ہو، اس لیے اس کی ڈریسنگ کو بھی اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر آتے ہیں ڈائلاگز۔ پاکستانی ڈراموں میں عام بول چال کی زبان کو بولا جاتا ہے، اور اردو زبان تو ویسے ہی سننے میں اچھی لگتی ہے، تو یہ زبان کریکٹرز کی کنورسیشن کو حقیقت کا رنگ دیتی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ انڈین ڈراموں کے اندر بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور شاعرانہ زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، جسے سن کر کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ نارمل لائف میں بولی جانے والی زبان ہے۔ تو یہ تو تھی کچھ ریزنز۔ ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس اچھے رائٹرز نہیں ہیں یا ڈرامہ میکرز کو ان غلطیوں کا نہیں پتا، وہ یہ باتیں جانتے ہیں جو اس ویڈیو میں ہائی لائٹ کی گئی ہیں۔ ایکچولی ان کے ڈراماز کمرشل ہوتے ہیں، جہاں ڈرامے کے معیار کی بجائے اس کی ٹی آر پی پر فوکس کیا جاتا ہے، اور ڈرامہ رائٹر یا ڈائریکٹر کی بجائے چینل اونر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جیسے اگر ڈرامے میں شادی کے فنکشن میں ریٹنگ زیادہ آ رہی ہے تو رائٹر سے کہہ کر اس فنکشن کو مزید لمبا کیا جاتا ہے، یا اگر ڈرامے میں ہیرو کے دوست کو پبلک پسند کرے گی تو ہیرو کے دوست کے سینز کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ڈرامہ صرف اس بات پر چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس سب میں کہانی کا کلائمیکس، اس کا اینڈ، یہ سب چیزیں بہت دور چلی جاتی ہیں۔
ایسا اس لیے بھی ہے کہ انڈیا کی 3/4 آبادی ایسے ساس بہو کے سوپ سیریلز کو پسند کرتی ہے اور چینل کو ان کی TRP مل رہی ہے اور ان کا کام چل رہا ہے، لیکن اس وجہ سے انڈین ڈراموں کا معیار کافی گر چکا ہے اور وہ کوالٹی کنٹینٹ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں، جبکہ 1/4 انڈین عوام نے پاکستانی ڈراموں کا رخ کر لیا ہے اور ان ڈراموں کی کہانیوں، کرداروں، ڈائریکشن، زبان، اداکاری، ہر چیز کو بہت سراہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ڈراموں کے YouTube پر ملینز پہ ویوز ہیں۔ آپ کے فیوریٹ ڈراماز کون سے ہیں اور آپ میری ان سب باتوں سے کتنا ایگری کرتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔